بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عظیم سلیمی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل فارمنگ ہوپ میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کی ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو فینسی پولٹری سے نقصان اٹھا چکے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس کاروبار میں آنے کا سوچ رہے ہیں۔ اگر آپ بھی سوشل میڈیا پر موجود ویڈیوز دیکھ کر یہ کاروبار شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں، یا آپ کا کوئی پیارا یا جاننے والا اس کاروبار کو شروع کرنے کا سوچ رہا ہے، تو میرے بھائی یہ ویڈیو اس شخص تک لازمی پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یا آپ کا پیارا کسی بڑے نقصان سے بچ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے سے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہو، مگر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس ویڈیو کے اندر ہم چند ایک ٹاپکس کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ نئے لوگوں کو اس کام میں کیسے پھنسایا جاتا ہے، دھوکہ دینے والے نئے فارمر کو اپنا مال کیسے بیچتے ہیں، نئے فارمر کو مال بیچ تو دیا جاتا ہے مگر اسے لاوارث چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی خوبصورت ویڈیوز کی چمک دمک اور ان کے اوپر لگائے گئے گانے ہر شخص کو اس کام میں آنے پر مجبور کرتے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے نئے فارمر نقصان اٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دوں گا۔ سمندر میں تیرتے ہوئے شخص کو دیکھ کر ہر کسی کو لگتا ہے کہ تیرنا بہت آسان ہے، یہی سوچتے ہوئے وہ سمندر میں چھلانگ لگا دیتا ہے، اور اسی وجہ سے نتائج کوئی اچھے نہیں نظر آتے، اور سمندر میں پہلے سے تیرتا ہوا شخص بھی اس کو بچانے کی بجائے اگلے شکار کی جانب چل پڑتا ہے۔ اس کام کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جس طرح کسی بھی کاروبار یا کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں درست معلومات کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اسی طرح اس کام کو بھی سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یعنی پولٹری اور برڈز کے کام کے بارے میں مکمل معلومات کا علم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ پرندوں میں دنیا جہان کی بیماریاں اتنی نہیں پائی جاتی جتنی ایک مرغی میں پائی جاتی ہیں، اسی لیے نئے آنے والے لوگ بیماریوں سے واقف نہیں ہوتے اور اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اوپر سے بیچنے والا بھی اس کے بارے میں نہ تو خود کوئی معلومات رکھتا ہے اور نہ ہی بہتر گائیڈ کرتا ہے، اسے تو صرف اپنا مال بیچنے سے غرض ہوتی ہے۔ گاہک کو مال بیچا اور اس کے بعد غائب۔ دوستو، ایسے لوگوں کے ہاتھوں بیوقوف مت بنو۔ پہلے سستے پرندے لے کر ان کو پالنا سیکھیں اور مکمل مینجمنٹ پر غور کریں، اس کے بعد مارکیٹ میں مہنگے داموں بکنے والے پرندوں کا سوچیں۔ پاکستان میں عرصہ چند سال سے دنیا جہان کی نسلوں کو پہلے امپورٹ کیا گیا اور اس کے بعد بے پناہ چمک دمک والی ویڈیوز دکھا کر بیچا گیا، اور یہ سوچنے کی بھی زحمت نہیں کی گئی کہ اس بریڈ پر محنت کرنی بھی چاہیے یا نہیں۔ اب انہیں بیچ کر مزید عجیب و غریب مرغیوں کو پھر سے امپورٹ کیا گیا، پھر سے نئے کسٹمرز کو دنیا کی نایاب نسلیں بول کر چونا لگایا گیا۔ چھوٹے فارمرز نے اپنے گھر کے برتن تک بیچ کر وہ مال خریدا اور اس پر محنت کرنا شروع کر دی۔ نہ اسے مرغیوں کو پالنے کا پتہ تھا، نہ انہیں مرغیوں کی بیماریوں کے بارے میں معلومات تھیں، نہ ہی اسے یہ معلوم تھا کہ میں ان سے حاصل ہونے والے چوزے کیسے نکالوں گا، اور سب سے بڑی بات اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں اپنا مال کہاں بیچوں گا اور سب سے بڑی بات اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان سے حاصل ہونے والے چوزے میں کہاں پر بیچوں گا۔ بالآخر وہی ہوتا ہے جس کا اندازہ نئے فارمر کو نہیں ہوتا۔ پرندے سب سے پہلے مہنگے داموں خریدے گئے، پھر بیماریوں کا شکار ہوئے، نہ ان کی دوائی کا پتہ، نہ ہی ان کی خوراک کا۔ اگر مرمرا کر کوئی پرندہ بریڈ کر ہی گیا اور فارمر کچھ چوزے حاصل کرنے میں کامیاب ہو بھی گیا، تو پھر نئی مصیبت سامنے آ گئی کہ اب وہ اس مال کو بیچے کہاں۔ فارمر نے یہ پرندے لاکھوں میں خریدے ہوتے ہیں، مگر جب بیچنے کا ٹائم آتا ہے تو مارکیٹ میں اسے گاہک ہی نہیں ملتا۔ گھر بیٹھ کر مال تو تیار کیا جا سکتا ہے، مگر گھر بیٹھ کر مال کو بیچا نہیں جا سکتا۔ مال بیچنے کے لیے آپ کو مارکیٹ میں اپنا تعارف کرانا انتہائی ضروری ہے، بنا تعارف کے کوئی آپ پر ٹرسٹ نہیں کرتا۔ آخر میں فارمر رابطہ کرتا ہے اسی شخص سے جس سے اس نے مہنگے داموں یہ پرندے خریدے ہوتے ہیں، اور اب وہ شخص نئی چال چلتا ہے کہ برڈز کا ریٹ گر چکا ہے اور جو پرندوں سے آپ نے چکس حاصل کیے ہیں ان کی کوالٹی انتہائی لو ہے، اس لیے میں ان کو کوڑیوں کے بھاؤ لوں گا، یعنی میں ان کو وہ ریٹ نہیں دے سکتا جس ریٹ پہ میں نے آپ کو بیچے تھے۔ بالآخر فارمر تھک ہار کر اپنے مال کو نقصان میں بیچ کر ان سے جان چھڑاتا ہے اور اس کام سے توبہ کر لیتا ہے۔ اس میں صرف یہی کہوں گا کہ سارا قصور صرف اور صرف نئے فارمر کا ہے۔ وہ لالچ میں آ کر اپنا پیسہ بغیر ریسرچ کیے انویسٹ کرتا ہے اور پھر ہر جگہ روتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک اور بات اپنے ذہن میں رکھیں، نئے آنے والے پرندے ہمیشہ شروع میں شور مچا کر بیچے جاتے ہیں، اور جب مارکیٹ میں وہ بکنا شروع ہو جاتے ہیں تو اچھی کوالٹی کے جو پرندے ہیں وہ دکھا کر لو کوالٹی کے پرندے بھی بیچ دیے جاتے ہیں۔ چھوٹے فارمر کو میری نصیحت ہے کہ فینسی پولٹری صرف وہی بکتی ہے جو اچھی کوالٹی میں ہوگی۔ بڑا سیلر آپ کو لمبی کہانیاں سنا کر لو کوالٹی کے برڈز بھی بیچ دیتا ہے، مگر جب آپ کا ٹائم آتا ہے تو آپ انہیں مارکیٹ میں بیچ نہیں پاتے، کیونکہ وہ برڈز انٹرنیشنل سٹینڈرڈز یعنی عالمی معیار پر پورا نہیں اترتے۔ فینسی
फैंसी पोल्ट्री के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मुकम्मल स्टडी करें और उसके बाद परिंदा सेलेक्ट किया करें। परिंदा नस्ली है या नहीं वो बाद में देखें, पहले बेचने वाले की लाजमी तसल्ली कर लिया करें। मार्केट में बहुत अच्छा काम करने वाले लोग भी मौजूद हैं, मगर इस काम को बदनाम करने वाले चंद लोगों से बचें। माल खरीदने के लिए अच्छे शौकीन, अच्छे फार्मर का इंतखाब इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप किसी दुकानदार से मशवरा लेंगे तो वो सबसे पहले अपना माल आपको बेचने की कोशिश करेगा, इसलिए धोखा देने वाले लोगों से बचें। मार्केट में हर वक्त ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो आपकी ज़रूरत और मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। इस कारोबार को कभी भी आप अपना प्राइमरी बिजनेस समझकर हरगिज़ ना करें। ये आपका पार्ट टाइम काम ज़रूर हो सकता है या दूसरे या तीसरे नंबर पर चलने वाला बिजनेस तो हो सकता है, मगर ये मुकम्मल तौर पर आपके घर का खर्चा नहीं उठा सकता। आप कभी भी फैंसी पोल्ट्री के ऊपर मुकम्मल डिपेंड नहीं कर सकते। ये आपके घर का खर्च हो सकता है 6 माह भी उठा ले और हो सकता है 1 दिन भी ना उठाए, इसलिए सोच समझकर अपना पैसा और वक्त बगैर रिसर्च के ज़ाया मत करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी का फ़ायदा हो जाए या कोई नुकसान से बच जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान अजीम सलीमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।